وائرس کی پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 37,218 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 803 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1430 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 13,914، سندھ میں 14,099، خیبر پختونخوا میں 5,423، بلوچستان میں 2,310، گلگت بلتستان میں 501، اسلام آباد میں 886، جبکہ کشمیر میں 105 کیسز رپورٹ ہوئے۔ امریکی دواساز کمپنی نے پاکستان کو کورونا کے مؤثر دوا ریمڈ سیور تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں طبی عملے کے لیے حفاظتی ضابطہ کار پر مبنی دستاویزی فلم کے اجرا کے موقع پر معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں کورونا کے حوالے سے ایک دوا بنائی گئی ہے۔ امریکہ کی تیار کردہ دوا کے صحت افزا نتائج ملے ہیں۔ پاکستان سے یہ دوا 127 ممالک کو ایکسپورٹ کی جا سکے گی۔ دوا کا نام ریمیڈی سیور ہے۔ دوا انجیکشن کی صورت میں ہے۔ ریمیڈی سیور کے استعمال سے مرض کے شکست دینے میں 30% کمی آئے گی۔ 6 سے 8 ہفتے تک کورونا کے علاج کے لیے دوا تیار ہو سکے گی۔ ملک بھر میں 3 روز کے لیے سیف ڈیز کا آغاز ہو گیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں آج سے 3 روز کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا۔ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں بازار اور مارکیٹیں پیر کو دوبارہ کھلیں گی۔ اسلام آباد میں بھی آج سے کاروبار 3 روز کے لیے مکمل بند ہوگا۔ میڈیکل سٹور 24 گھنٹے، اشیاء ضروریہ کی دکانیں 5 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں، پابندی عارضی اقدام ہیں۔ کاروبار کی بندی سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ معیشت بحال ہونے تک غریب اور نادار افراد کے لیے مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بھیجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ 2 روز تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہو گئی۔ واضح رہے کہ کورونا کے باعث اس سال ملک بھر میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوسوں پر پابندی عائد ہے۔ پنجاب میں ایس او پیز کے تحت 1 گھنٹے کے لیے مجالس کی اجازت ہے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی مجالس کی مشروط اجازت دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے حکومت کی کورونا پر کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی۔ وزیر اعظم نہ تجربے کار ہیں، کہاں ہیں وزیر خارجہ؟ موجودہ حالات میں بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ وزیر اعظم انا کے کوہ ہمالیہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ کہاں ہیں، ایوان کو بتائیے، داخلی راستوں پر کیا انتظامات ہیں؟ وزیر خارجہ کہاں ہیں، تارکین وطن کی واپسی کا بتائیے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو عید سے پہلے لایا جائے۔ حکومت این ایف سی اور 18ویں ترمیم جیسی بحث سے گریز کرے۔ چھوٹے صوبوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی فوری واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں۔ عید الفطر سے قبل تمام پاکستانیوں کی وطن واپسی یقینی بنائی جائے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی پریشانی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کا سلوک بند کیا جائے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو احساس ہوتا تو اب تک یہ آپریشن مکمل ہو گیا ہوتا۔ حکومت نے عید سے قبل ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے پر غور شروع کر دیا۔
ریاض میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ PIA نے یورپ کے لیے مزید ریلیف پروازوں کا اعلان کر دیا۔ عید سے قبل اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کیا جائے گا۔ SOPs کے تحت ڈومیسٹک پروازوں پر 50% مسافروں کا لوڈ ہوگا۔ سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اندرون ملک جانے اور آنے والے تمام مسافروں کی مکمل طبی جانچ پڑتال ہوگی۔ خیال رہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے ڈومیسٹک پروازوں پر 29 مئی تک پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ اگلے سال 10ویں اور 12ویں کا امتحان لیا جائے گا۔ 40% مضامین میں قبل طلبہ کو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر کے تمام تعلیمی بورڈز کی سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام صوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ شفقت محمود نے طلبہ کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ 9ویں اور 11ویں کلاس کے بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ یہ طالب علم آئندہ سال 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ امتحانات کی بنیاد پر پچھلے سال کی نمبرز دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال 40 لاکھ بچوں نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات دیے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 40% سے زائد مضامین میں فیل بچوں کا اسپیشل امتحان ہوگا، جو ستمبر سے نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے۔ چند مضامین کا امتحان دینے والے طلبہ اسپیشل امتحان دے سکیں گے۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، ملک کے دیگر شہروں کی طرح دیپال پور میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے خریداری کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی ہدایت پر دی گئی SOPs پر ہوا میں اڑا دیا گیا۔ دیپال پور میں کتنا عمل ہو رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے دیپال پور سے اپنے نمائندے چودھری نیاز احمد سے۔ جی چودھری نیاز احمد، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح دیپال پور میں بھی حکومت پاکستان نے چھوٹے دکانداروں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جہاں پر نرمی کا اعلان کیا گیا ہے وہاں پر چھوٹے دکانداروں کو حکومتی SOPs جو دی گئی ہیں ان پر آیا کہ دکاندار اور عوام عمل کر رہے ہیں یا نہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ حکومتی جو SOPs ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جس طرح حکومت پنجاب کی طرف سے SOPs اختیار کی گئی ہیں، اسی جانب کسٹمرز بالکل بھی اس SOPs کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے شاپنگ اپنی بازاروں کے اندر کر رہے ہیں، اور اسی طرح دکاندار بھی جو ہیں وہ بالکل SOPs کا مد نظر نہ رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ کسٹمرز بغیر گلوز کے، بغیر سینیٹائزر یوز کیے، بغیر ہی ماسک کو یوز کیے ہوئے مارکیٹس کے اندر پھر رہے ہیں۔ رش کا بھمار لگا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی بھی SOP انتظامیہ اس میں نظر آ رہی ہے کہ انتظامیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسٹمرز جو ہیں وہ SOPs کو یوز کر سکیں۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، لیکن عوام کا رش جو ہے وہ دکانداروں کے پاس ویسے ہی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر رش کی بات کی جائے تو کوئی ہینڈ سینیٹائزر یا اس کے علاوہ ماسک وغیرہ بالکل استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی SOPs اور عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ جی سرگودا میں DPO فیصل گلزار کی زیر قیادت پاک آرمی اور احساس اداروں کا مل کر فلیگ مارچ ہوا۔ وبائی مرض کورونا وائرس کی آگاہی مہم اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی زیر قیادت فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ ذکاء اللہ شہید پولیس لائن سے شروع ہو کر زرعی ترقیاتی بینک چوک، DPO ہاؤس چوک سے خیام سنیما چوک، براستہ اوور ہیڈ برج، اسپتال چوک، سٹی روڈ، نوری گیٹ، ڈیری روڈ، کوکا کولا چوک سے جیل روڈ پولیس لائن سرگودا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جس میں ASP سٹی سرکل احمد شاہ، AC سرگودا، DSP ٹریفک، سٹی سرکل کے SHO، سٹی ایریا محافظ اسکواڈ، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور پاک فوج کے دستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر DPO سرگودا نے کہا کہ اس فلیگ مارچ کا مقصد عوام کے اندر احساس سے تحفظ اور کورونا وائرس سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔
जहांपुर से आपको अपडेट करें, जहां पर पुलिस की ज़ेर हिरासत मुलज़म दम तोड़ गया। मुलज़म को नाजायज़ असलहा रखने पर शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया था। मुलज़म को टॉर्चर सेल पर ले जाया गया, जहां उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुंह में पानी छोड़ा गया, जिससे मुलज़म की हलाकत हो गई। ज़राए के मुताबिक नाश को DHQ राजनपुर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर मीडिया का दाखिला बंद कर दिया गया। स्टार एशिया न्यूज़ बना गरीब मजलूम की आवाज़। कोट मिठन में गुज़श्ता दिनों बाअसर ज़मींदार की तरफ से छोटे काश्तकारों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश में बाअसर ज़मींदार ने छोटे ज़मींदारों को मुसल्लह अफराद के साथ मिलकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। स्टार एशिया न्यूज़ पर खबर चलने के बाद बाअसर ज़मींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरीन ने स्टार एशिया न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद अफजल मुल्तानी की इस रिपोर्ट में। कोट मिठन के नवाइला का कच्ची खान मोहम्मद के बासर ज़मींदार का छोटे किसानों की ज़मीनों पर जबरी कब्ज़ा करना मामूल बना लिया, जिससे छोटे किसान बासर ज़मींदार के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गए। इन लोगों को तशद्दुद बनाने बासर शख्स के ख़िलाफ़ स्टार एशिया न्यूज़ पर ख़बर नशर हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज करके 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। तो मुतासरीन ने स्टार एशिया न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। ते उनते पर्चे थी गए असा को जराए समाज इस्लाम तानी कब्जा कानी मिला ऐसा को अल्लाह बश खालती को कब्जा ज़मीन दाता को छुड़ा ते दिता वने वज़ीर आज़म तानी मैं अपील भी करन दिया मैं गरीब औरतां बेवा बेसहारा तो घील ते बारुहन सटेस भला मैं बारू फतक दी पई हम मैं के सारी जायदाद मैं को मारो कुटो ऐसा चटना कोटते असा जायदाद अपनी धारिये से साढ़े अपने बच्चे खामें हूँ मेरे को घील ते हम सठे ने ए धक्के हाथ ते आन मारे ने ए भज गई है मेरी अंगन। मुतासरीन का कहना था कि ASI रफ़ीक कब्ज़ा माफिया को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। ASI रफ़ीक वो खुद है का उन कब्ज़ा माफिया के नाल आते वो ज़मीन ते कब्ज़ा कराया अस को डंडे मारे ने। ASI रफ़ीक के नाल आते उन्हें सारे लोगों को सारे साग को मरवाए कुटवाए असले दे जोर देते सारे ते तशद्दुद कीता गया। मैं कच्ची खान मोहम्मद ज़िला राजनपुर रिहायशिया असारी ज़मीन ते नाजायज़ खालती कौम ने कब्ज़ा किते असा थाने दे अपील की ऐसे वनते उतां के SHO साहब ने सारा भरपूर तावन किते और नाल ही सारे सरदार उवैस खान का बड़ा तावन है। बाकी कुछ यो जो लीडर हैं जेडे सारे खिलाफ चलते पे लिहाजा मेहरबानी करते वज़ीर आज़म को अपील है और सरदार उस्मान बोजदार वज़ीर आला को अपील है कि सारे नाल भरपूर तावन किया वजे इन्हें कब्ज़ा माफिया को सारी जान छोड़ाई वजे। कच्ची खान मोहम्मद के इन मुतासरीन का कहना है कि कब्ज़ा माफिया से हमारा रकबा जो है वो वागुजार कराया जाए और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन कब्ज़ा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल मुल्तानी, स्टार एशिया न्यूज़, कोट मिठन। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें, जहां पर कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह ने एहसास किफ़ालत सेंटर बॉयज़ कॉलेज सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला का दौरा किया। कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन शाह ने एहसास किफ़ालत सेंटर का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर गुजरांवाला का कहना था कि एहसास किफ़ालत प्रोग्राम वफाकी और पंजाब हुकूमत का हकीकी आवाम और गरीब दोस्त इक़दाम हैं। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला में अब तक 3 लाख ख़ानदानों में 3.5 अरब से ज़ायद नकद आम इमदाद भी ख़ानदान 12,000 रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। KP फूड अथॉरिटी की जाली मशरूबात के खिलाफ ज़िला सवाबी में कार्रवाई। ज़िला इंतज़ामिया की मदद से जाली मशरूबात के गोदाम पर छापा भी मारा गया। सवाबी में वाक़ई गोदाम से मारूफ ब्रांड के नाम से 2500 लीटर जाली मशरूबात की खेप को पकड़ा गया और गोदाम को सील करके उन पर भारी जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ चमकनी ने कहा कि जाली मशरूबात की इलाकाई सतह पर तैयारी और तरसील आवाम की जानों से खेलने के मुतरादिफ है। उनका मज़ीद कहना था कि फूड अथॉरिटी का अवाम इंटेलिजेंस पर मबनी मजबूत नेटवर्क अशाए खुरोनोश में होने वाली तमाम तर खिलाफ वर्जियों पर नजरें जमाए रखता है। रायविंड से आपको अपडेट करें, जहां पर एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत रुकूम लेने वाले शहरियों से फ्रॉड करने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। रायविंड गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत कम रकम की अदायगी में मुल्ज़म अब्बास अत्तारी चेयरमैन ज़कात कमेटी और टेलीनार फ्रेंचाइज होल्डर काशिफ हेरा फेरी से गरीब शहरियों से अंगूठे लगवाकर कम रकम देते थे।
شہری عدنان احمد کی شکایت پر اسسٹنٹ کمشنر ریونڈ عدنان رشید نے فوری سینٹر پہنچ کر تحقیقات کی۔ اس پر معلوم ہوا کہ شہری عدنان احمد کی 9,000 رقم بنتی ہے، جبکہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی عباس نے 3,000 روپے دیے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر ریونڈ عدنان رشید نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شہری عدنان احمد کو باقی کی رقم دلوائی اور ملزم عباس اتاری ٹیلی نارز فرنچائز ہولڈر کاشف کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ صادق آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر نواحی علاقے سنجر پور میں حکومت پنجاب کی جانب سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن پر جو حکومتی SOPs دیں گے مطابق تھانہ کوٹ سبزل پولیس کے SHO جام محمد اعجاز نے بازار مکمل بند کروا دیے۔ دکاندار حضرات نے لاک ڈاؤن کی SOPs پر عمل تو کر رہے ہیں، مگر دکاندار حضرات عید قرباں کے قریب آتے ہی اپنی روزی کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شاہد فرید سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کے نوائی علاقے سنجر پور میں، جہاں پہ پنجاب حکومت کی طرف سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار مکمل لاک ڈاؤن پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت دکاندار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت کی جانب سے جو SOPs دی گئی ہیں وہ کس طرح اس پر عمل پیرا ہیں۔ جی جناب، جیسے ہی 3 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل کے لیے انتظامیہ کو کہا ہے، کیونکہ انتظامیہ اس وقت متحرک ہے، اور 3 دن سے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے لیے سب مارکیٹیں بند ہیں اور سب OPDCs کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کچھ عید آگے آ رہی ہے، کچھ ہمیں نرمی بھی ہے ہم سے، تاکہ ہم عید کے لیے کوئی روزی روٹی اور بچوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ جی دکاندار حضرات کا کہنا تھا کہ آگے عید آ رہی ہے، حکومت کو چاہیے کہ کچھ SOPs میں نرمی اختیار کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی کر سکیں۔ جی رمضان المبارک میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے وہاڑی پولیس اور سیکورٹی اداروں کا فلیگ مارچ ہوا۔ رمضان المبارک کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے آخری اشرے کے دوران وہاڑی میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے SP انویسٹیگیشن مطیع اللہ ADC فاروق ڈوگر کی سربراہی میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ DP آفس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف بازاروں میں روڈز کرتا رہا اور واپسی پر DPO آفس اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس سے ایگل اسکواڈ نے حصہ لیا۔ DPO احسان اللہ چوہان نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین فرض ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں پولیس کی جانب سے سیکورٹی کی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ خبر ہے میلسی سے، جہاں پر تھانہ مترو پولیس کا نابینا قاری کے فوت کے حوالے گھر میں دھاوا۔ خواتین کی بے حرمتی اور بزرگوں پر تشدد، 3 نابینا بیٹوں کے ہمراہ قاری کی پولیس کو دہائیاں۔ گرفتار کیے گئے افراد کو بھاری رشوت لے کر بازیاب کروایا گیا۔ سراپا احتجاج نابینا قاریوں اہل علاقہ کا سخت کارروائی اور رقم کی واپسی کا مطالبہ۔ میلسی نواحی علاقے موزہ گجر کے پولیس گردی سراپا احتجاج۔ متاثرین اور اہل علاقہ نے بتایا کہ تھانہ مترو پولیس کا نابینا قاری دوست محمد کے فوتگی والے گھر میں دھاوا خواتین اور بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ نابینا قاری اپنے 3 نابینا بیٹوں کے ہمراہ دہائیاں دیتا رہا، مگر اتھرے تھانے دار نے ایک نہ سنی، نہ ہی فوتگی کا لحاظ کیا۔ پہلے بیٹے اور 2 دن بعد بھائی کو اٹھا کر لے گیا، جنہیں تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ خانپور سمیت ضلع رحیم یار خان کے مختلف علاقوں میں زہریلی شراب پینے سے 2 درجن کے قریب ہلاکتوں کے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے کارروائی بستی چلن میں کی، جہاں سے عارف چلن نامی بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم اس گینگ کا اہم رکن تھا، جس نے مقامی طور پر زہریلی شراب تیار کی اور بعد ازاں اسے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا تھا، جو پولیس کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے شراب کی سپلائی بند ہونے کے باعث منشیات فروشوں کے گروہ نے ظاہر پیر کے علاقے میں منی فیکٹری لگا کر الکوہل اور دیگر اجزاء سے شراب کی کھیپ تیار کی تھی۔ RPO گجرانوالا ریاض نذیر گاڑا نے گجرات کا اہم دورہ کیا۔ DPO آفس سے گجرات پہنچنے پر RPO گجرانوالا کا DPO توصیف حیدر اور پولیس افسران نے استقبال کیا۔ جوانوں کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی دی۔ RPO گجرانوالا ریاض نذیر گاڑا نے DPO توصیف حیدر اور DSP کے ساتھ اہم میٹنگ کی، جس میں ضلع میں کرائم کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا گیا اور سرکل وائز افسران کی کارکردگی چیک کی گئی۔ ضلع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ہمت مردہ مدد خدا، دونوں بازوؤں سے معذور باہمت نوجوان جس نے اپنی معذوری کو مجبوری نہ بننے دیا، موبائل شاپ چلا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، جو معاشرے میں نوجوان نسل کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ جانتے ہیں ساہیوال سے جاوید اقبال ہنجرا سے۔ جی بالکل، معاشرے میں ایسے لوگ افراد بھی موجود ہیں جو انتہائی باہمت ہوتے ہیں۔ آج میں ایک آپ کو ایسے شخص سے ملانا چاہتا ہوں جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، بچپن سے ہی معذور ہے، لیکن وہ اپنا روٹین کا کام، گھر کا کام بھی کرتا ہے۔ اس نے ایک موبائلوں کی دکان بنائی ہے، وہ موبائلوں کی دکان بھی چلا رہا ہے، ساتھ گیمیں بھی کھیلتا ہے، کرکٹ بھی کھیلتا ہے، بلیئرڈ بھی کھیلتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس سے السلام علیکم وقار، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی۔ آپ بچپن سے معذور ہیں؟ ہاں جی، بچپن سے معذور ہیں۔ تو کیا کیا کام کر لیتے ہیں آپ؟ کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں، یہ کام بھی کر لیتا ہوں، اور فٹ بال بھی اور ویڈیوز گیمیں بھی کھیل لیتا ہوں۔ کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوا بھی میں معذور ہوں؟ نہیں، ابھی بچپن سے میں تو اس میں نہیں معذور۔ یہ کمپیوٹر بھی چلا لیتے ہو؟ یہ چلا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا کر لیتے ہو اس کے علاوہ؟ وہ کئی کام کر لیتا ہوں، کئی گھر کے بھی کام کر لیتا ہوں، یعنی کہ۔ تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو جو عام روٹین کے لوگ ہیں، جو معذور نہیں ہیں اور بے روزگار بھی ہیں، ویسے پھر رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو؟ اس کو یہی میسیج ہے کہ خدا کی قدرت ہے، اگر آپ کو اچھا بنایا کسی نے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اچھے بنو، اور انشاءاللہ ہم بھی ہیں جو رب نے بنایا پھر بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، آپ کو بھی نہ محسوس ہو، تو کسی سے زیادتی بھی ایسے کوئی کام نہ کرو۔ جی، جس طرح کے یہ وقار ہیں، یہ ان کی موبائلوں کی شاپ ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں۔ ان کا میسیج ہے، عام جو معذور نہیں ہیں لوگ، بالکل ٹھیک ہیں، ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ ہمت سے کام لیا کریں اور کائلی اور سستی کو ختم کیا کریں، اور ان کے جیسے جو معذور ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ میں نے اپنی جو معذوری ہے وہ اس کو استعمال نہیں کیا، نہ میں بھیک مانگتا ہوں، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اور میرا ایسے جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی ہمت نہ ہاریں اور اپنا کام کریں، اپنے کام پہ توجہ دیں۔ اور جس طرح دوسرے لوگ جو رونا روتے ہیں اکثر لوگ کہ ہمیں بے روزگاری ہے، ہم پریشان ہیں، اور اچھے خاصے لوگ بھی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ وقار ایک مثال ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ان کو اپنے اپنے کاموں پہ لگ جانا چاہیے اور ایک اچھے شہری بننے کا ثبوت دینا چاہیے۔ گوجرانوالہ پولیس کا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پاک آرمی کے ہمراہ مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں سینئر پولیس افسران، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او، پاک آرمی کے دستوں، ایلیٹ فورس کے کمانڈرز، ڈولفن فورس کے جوانوں اور سٹی ٹریفک پولیس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پولیس لائن سے شروع ہونے والا یہ فلیگ مارچ سیٹلائٹ ٹاؤن، پنڈی بائی پاس اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا واپس پولیس لائن میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر گوہر مشتاق بھٹا کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ہر قیمت پر عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ لودھرا میں حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق امن و امان کی صورتحال اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج، پولیس اور دیگر اداروں نے ضلع بھر میں فلیگ مارچ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف لودھرا کاظم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق امن و امان کی صورتحال اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاک فوج، پولیس اور دیگر اداروں نے ضلع لودھرا کے تینوں سرکل، صدر لودھرا، سرکل دنیا پور اور سرکل کہروڑ پکا میں فلیگ مارچ کیا۔ لودھرا میں فلیگ مارچ کی قیادت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے کی۔ سرکل دنیا پور اور سرکل کہروڑ پکا میں فلیگ مارچ کی قیادت متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے کی۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج، پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ فلیگ مارچ کے دوران بازاروں، مارکیٹوں میں کرونا وائرس کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور یوم حضرت علی علیہ السلام پر سیکورٹی انتظامات سمیت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل حلفات پر لازم ہے، جس پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔
किसी को खिलाफ वर्जी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताजी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और SOPs पर अमल न करने वाली दुकान को सील कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। खानपुर की नहर आब हयात में महकमा अनहार के मकामी मुलाजमीन की मिली भगत से सरेआम पानी चोरी होने लगा। पानी चोरी की वीडियो स्टार एशिया न्यूज़ को मौसूल हो गई। मकामी ज़मींदार और महकमा अनहार के साबिक मुलाजिम गुलाम रसूल ने बताया कि सब इंजीनियर मलिक खादिम हुसैन मेट मलिक आदिम की सरपरस्ती में मोगा नंबर 9400 पर सरेआम पानी चोरी किया जाता था। दीगर काश्तकारों ने बताया कि महकमा अनहार के मकामी मुलाजमीन पाइप लगवा कर भी पानी चोरी करते रहे, जिसकी वजह से दीगर काश्तकारों की हल्क तलफी होती थी। पत्तों में असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में हुकूमत की जानिब से जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद करवाने पर जोर भी दिया गया। इजलास के बाद पाक फ़ौज के जवानों, पुलिस, एलीट फोर्स के हमरा शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया। दौरान मार्च कार्रवाई करते हुए AC पत्तोकी ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र की अदम मौजूदगी पर 15 दुकानदारों को सील कर दिया और मुतादिद दुकानों को वार्निंग भी जारी कर दी। खबर शामिल करते हैं केरोड़ पक्का से, जहां पर नवाही इलाके रिंद जादा न्यूदरा में मुखालिफिन ने गरीब किसान की 1 एकड़ की तरबूज, भिंडी, तोरी की तैयार फसल पर जड़ी बूटी मार स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से किसान की 1 एकड़ की तैयार तरबूज, भिंडी, कद्दू, तोरी की तैयार फसल जल कर राख हो गई। केरोड़ पक्का नवाही इलाके रिंद जादा न्यूज़ नदरान में मुखालिफिन ने गरीब किसान की 1 एकड़ की तरबूज, भिंडी, तोरी की तैयार फसल पर जड़ी बूटी मार स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से किसान की 1 एकड़ की तैयार तरबूज, भिंडी, कद्दू, तोरी की तैयार फसल जल कर राख हो गई। दुनियापुर थाना सिटी पुलिस की SHO राव हामिद जावेद की सरबराही में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश चर्स फरोख्त करते हुए पकड़े गए। तफसीलात के मुताबिक मुनशियात फरोश सैफुल को चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलज़म के कब्ज़े से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मुनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करने पर थाना सिटी दुनियापुर पुलिस टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। खुफिया इदारों की मालूमात पर ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वालों के खिलाफ मज़ीद शाखने कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद शेख की सरबराही में निजी फ्लोर मिल्स और गोदाम पर छापे मारे गए। ज़ख़ीरा की गई 26,000 गंदम की बोरियां तहवील में ले ली गईं। अलगाजी फ्लोर मिल्स से 10,000 और गोदाम से 16,000 बोरियां बरामद कर ली गईं। गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये कार्रवाई सिंध हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर की गई। बरामद की गई गंदम को सरकारी सेंटर पर मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। रहीम यार खान DPO की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। शराब बनाने वाली फैक्ट्री सील, 2000 लीटर शराब और राइफल गोलियां भी बरामद कर ली गईं। 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शराब बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ ली गई, जिसके पकड़ी हुई शराब की तरसील ईद पर की जानी थी, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पूरे ज़िले को मुनशियात से पाक करने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हुज्रा शाह मुकीम की जहां पंजाब पुलिस हुज्रा शाह मुकीम हुकूमत की तरफ से जारी करदा नई SOPs पर अमल करवाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नई SOPs जारी की गईं, जिसमें यह कहा गया कि हफ्ते में 4 दिन तमाम मार्केट खुली रहेंगी और 3 दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी, यानी सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात इन दिनों तमाम मार्केट्स खुली रहेंगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार मार्केट बंद रहेंगी। तो इस सिलसिले में अगर हुज्रा शाह मुकीम के बाज़ार में देखा जाए तो मेन बाज़ार खुला है, लोगों की बड़ी गंभीर तादाद बाज़ार में मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।